بہت ہی جی زیادہ بات جی ہوتی نہیں بہن، سکتی. بہن ایک 3 سال منٹ. ہو گیا ایک مجھے نا. جی بہن، لائیو پروگرام جا رہا ہے تو آپ مختصر خیر بات آپ کی ہو گئی ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ یہ عمل کیجئے گا، اللہ پاک فضل کرے گا انشاءاللہ. اور جو بھائی ہمارے کال کریں تو ان کو چاہیے کہ ایک تو مختصر کال کریں تاکہ بقیہ لوگوں کو بھی موقع مل سکے، اور دوسرا صرف سوالات اپنی طبیعت اور یہ معاملات کے لیے. انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کا جمعرات کا پروگرام ہے نا حضور، وہ سفینہ حل المسائل، حل المسائل نہیں، حل المشکلات بھی نہیں ہے ہمارے، سفینہ نجات نجات المسائل. المسائل. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ. جی حل المسائل بھی خیر بے مطلب شک، تو یہی ہاں ہاں، بنتا ہے حضور. مسائلوں کا حل کرنے سبحان والا ہے، بے اللہ. شک. تو وہ اس سیشن میں یہی سلسلہ خیر. آپ نے نام بہت اچھا دیا، حل المسائل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر اور سوال میں آپ کے جو میرے پاس موجود ہیں وہ کر لوں. لوگ تو خیر آپ کال بھی ریسیو کرتے رہیں، سوال بھی کرتے رہیں، لوگوں تاکہ کی دونوں مکس چلتے رہیں کالز بھی انشاءاللہ. میں انشاءاللہ لیتا رہوں. اچھا، جس کو مشاہدہ نہ ہوتا ہو، مشاہدہ جس کو نہ ہوتا ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مشاہدہ آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. ہاں، آپ کے لیے صرف سفر پہ نکلنا اور چلنا وہ ہے بس کمال. کمال سفر میں چلنا ہے. ہاں، مشاہدہ کیا ہے؟ مطلب وہ منزل ہے یا جو ہے نا منزل سے مشاہدہ بھٹکر یہ رہا ہے کہ اب ایک انسان ایک سفر میں چل رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کشمیر کا سفر کیا ہے کبھی؟ سبحان اللہ. آپ کے ساتھ کیے اچھا، کئی میرے مرتبہ. ساتھ ہی کیا ہے، سبحان ماشاء اللہ. اللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ مجھے بولتے ہیں کہ بھیا آپ میرے ساتھ آئی کیوں ہیں؟ میں بولتا ہوں کیوں؟ آپ بولتے ہو آپ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ادھر. سبحان اللہ. آپ گاڑی میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، یا آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. ایک دنیاوی مثال ہے، ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ ہوا ہے نا میرے ساتھ. جو مشاہدہ تو مشاہدہ کیا ہے کہ ان منظروں کو دیکھنا، کہ اس سفر میں چل رہا ہے اور بندہ پھر دوسری چیزیں دیکھنا. یعنی میں اس کو ایسے آسان سمجھوں، لفظوں میں، ہاں، اس کو سمجھوں ایسے کہ مشاہدہ ہونے سے اس مشاہدے میں ہی گم ہو جائے گا، سفر متاثر ہوگا. سفر متاثر ہوتا ہے انسان کا. مطلب ایک جگہ جیسے یہاں سے ہم جا رہے ہیں کشمیر کے ابتدائی حصے میں، وہ کھڑا ہوا ہے، آگے منزلیں اور ہیں لیکن اسی میں گم ہو گیا. ایک مشاہدہ نفسانی ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے. جو مشاہدہ حقیقی آئے نا، اس کی تمنا، اس کی دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مشاہدہ اپنے نفس کی طرف سے ہو نا، اس کو تو ایسے اگنور کر دو کہ جیسے میں آپ کے ساتھ سفر میں دوسری چیزیں اگنور کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اگر کوئی شخص ایک نیا ہے، ابتدا کرنے والا، اور اس نے دیکھا کہ یہ لشکر قریش کیا ہے، اور اس نے اس کی تعریف سنی اور اس نے کہا کہ میں بھی لشکر قریش میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں، تو اب وہ کیسے شامل ہوگا، کیسے بھرتی ہوگا؟ دیکھیں، لشکر قریش تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ لشکر قریش ہے کیا. ہے کیا؟ ٹھیک ہے. لشکر قریش بیسیکلی سورہ قریش پڑھنے والوں کی ایک جماعت ہے، ایک کارواں ہے کہ جس میں سب مل کے ایک تعداد میں سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اس کی روحانیت کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اس کی نوری مخلوقات کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. ہر شخص اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنی نیت کے مطابق چل رہا ہے. تو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھنا چاہیے. جب آپ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے شروع کریں گے تو آپ اس کا حصہ بن جائیں گے، اور جب آپ 70 دن مکمل کریں گے تو آپ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور جب 70 دن آپ کے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہوئے ہو جائیں گے، پھر آپ 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے، اور پھر 40 دن اس کو مکمل کریں گے. پھر ہم سے رابطے میں رہیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز، منزل آپ کو آسان ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ حضور. خیر اگلا سوال یہ ہے میرا کہ ڈاٹ کی مشق، نقطہ بینی، اس میں جو مطلب ارتکاز توجہ ہے، اس میں آنکھ سے اگر پانی آنے لگ جائے تو یہ کیا
کیا جائے اس میں؟ لازمی سی بات ہے، ایک فطری عمل ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بغور دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری آنکھ سے پانی جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جتنا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے، روحانی مشق ہے یہ، لیکن کسی بھی ایک چیز کو فوکس کرنا، توجہ سے دیکھنا، اتنے توجہ سے دیکھنا ہے کہ جس ڈاٹ کو آپ دیکھ رہے ہو نا وہ غائب ہو جائے، وہ بلینک ہو جائے پورا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر دوسرے سٹیپ شروع ہوتے ہیں اس کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں محمد عباس عرض کر رہا ہوں گری سے۔ صحیح جناب۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں لیول 5 کا۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے فرمایا تھا کہ مختلف خانوادوں میں مختلف کاموں کے لیے نادری شریف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ادھر جاب کے لیے بہت کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہے، یا ہم جس جاب پہ کام کریں ہمیں یہی چاہیے، تو اس حوالے سے کوئی خاص طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے آپ نعت علی 110 مرتبہ پڑھیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان، جی جی ٹھیک ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان 110 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی آپ کو۔ 110 مرتبہ ایک ہر روز؟ ہاں ہاں ہر روز 110 مرتبہ، 110 دن بھی پڑھ لیں گے تو بہت ہے۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زکوٰۃ پورے سال آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل میں ثانی ہوگی، تو آپ نے جیسا طریقہ بتایا ہے 100 مرتبہ بعد وہ 2 اسم آپ نے فرمائے تھے، تو وہ اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے پورے سال؟ ہاں اگر رکھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ جی۔ اور ڈاکٹر چند سیکنڈ ہو، ایک پیشنٹ ہے، ان کا علاج میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کو سینڈ کیا تھا، وہ بہت پریشان ہے، ان کا علاج کروانا ہے۔ اچھا آپ مجھے ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیجیے گا اسی نمبر پہ، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا۔ اوکے جی اوکے۔ اچھا باقی یہ کہ آپ اپنے مسائل اور اپنے علاج کے لیے تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اپنی ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیجیے گا، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، یا جس شہر سے ہیں، جس کنٹری سے ہیں، تو جو ہمارے نمائندے وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، اور اگر میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ تو اپائنٹمنٹ کے لیے بھی اسی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لے لیں گے تو آپ سے بہتر اور سکون سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خیر کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو تو آپ سے اگر وہ چاہے کہ برکتیں لے یا آپ کے وظائف، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے اپنے شیخ صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں کچھ؟ دیکھیں اگر شیخ صاحب حیات ہیں صحیح، تو اگر ان سے وہ اجازت لے لیتا ہے تو اس میں ان کی بھی دعا اور ان کی بھی برکت شامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو اور اگر اس کے شیخ صاحب نہیں ہے تو پھر وہ اجازت لے کے شروع کر سکتا ہے، آپ سے اجازت لے ہاں سکتا ہے۔ شروع کر سکتا ہے۔ ویسے بہت سارے پیر صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو ہزاروں مریدین ہیں، جن کے شیخ صاحب سے رابطہ نہیں ہو پاتا، جیسے آپ ہیں، آپ کے ہزاروں مرید ہیں، تو آپ سب سے بات نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت کیسے لے گا پھر وہ روحانی طور پہ؟ اجازت دیکھیں، اجازت کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ بھی اجازت لے سکتا ہے، اب ویب سائٹ ہو جائے گی اس پہ بھی اجازت لے سکتا ہے، اور میرا پرسنل نمبر بھی لوگوں کے پاس ہے، میں ڈیلی تقریباً 30 40 50 لوگوں کو میں جواب اپنے نمبر سے دیتا ہوں جو آفیشیلی نمبر سے الگ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کوئی اپائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اپائنٹمنٹ لے کے بات کر لے پھر وہ۔ ویسے اجازت کے لیے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں علاج کے لیے پھر وہ اپائنٹمنٹ لے سکتا ہے۔ نہیں میں بالکل، یہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ سے اجازت لینے کا۔ اچھا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے روبرو اجازت لینا ضروری ہوتا ہے یا فون پہ اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت عام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اپنی ویڈیو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ آج میں نے عمل بتایا اس کی تمام لوگوں کو اجازت ہے، تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ویڈیو سن کے اس کو اجازت ہے، پھر وہ عام عمل کر لے۔ ایسے حضرات جو کہتے ہیں کہ خاص آپ کی زبان سے سننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہاں تو وہ ویڈیو کے ذریعے سن سکتے ہیں، کال کے ذریعے سن سکتے ہیں،
ویڈیو میں بھی تو میری آواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے سیفی شریف ہو گئی, سیفی شریف, جی ٹھیک ہے, جیسے دعائے جوشن ہو گئی, صحیح, ٹھیک ہے, جیسے دعائے برہتی ہو گئی, جی دعائے بشمق ہو گئی. صحیح. اب یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی اجازت لینا ہی بہت ضروری ہے. میں خود اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں باقاعدہ طور پہ, جو کوئی عمل ہوتا ہے نا میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کرنا ہے تو پہلے مجھ سے بات کرنا, صحیح, پھر کرنا. اور جو عام عمل ہوتے ہیں, جو نارمل ہوتے ہیں, وہ میں سب کو عام بھی اجازت, اور جو ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ ایک بندہ جڑا ہوا ہے, جی ہمارے ساتھ قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ چل رہا ہے, اور ہماری ہر نشست میں شامل ہوتا ہے, ہماری ہر محفل اٹینڈ کرتا ہے, تو اس کو باقاعدہ طور پہ اجازت ہوتی ہے, کیونکہ میں کہتا بھی ہوں اور ویسے بھی اجازت ہوتی ہے اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سورہ قریش کا پانی سے کوئی تعلق ہے؟ جیسے حزب البحر کے لیے کہا جاتا ہے کہ پانی میں پیر رکھ کر یا جیسے سمندر پر جا کر پڑھا جاتا, تو اس کا کوئی طریقہ پانی کا بھی ہے؟ بالکل پانی کا بھی طریقہ ہے اس کا. تو کوئی تعلق ہے اس کا پانی سے؟ بالکل ہے اس کا بھی تعلق پانی سے, لیکن ابھی پانی والے عمل میں نے بتایا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ چونکہ سوال کسی نے پوچھا تو اس سے ہم نے, وہ اسٹیپ بالکل الگ ہے. سبحان اللہ. حضور جو خواتین 13 رجب کو, اس کے جو سردار ہے نا, ان کا جو منہ ہے نا وہ مچھلی کی طرح ہے. اچھا سبحان اللہ, آپ بتا رہے تھے, میں نے کہا وہ آپ, میں پھر اس کے میں پوری ڈیٹیل, ظاہر سی بات طریقہ سمجھانا پڑے گا پھر اس کا. جو لوگ سمندر میں کرنا چاہتے ہیں, دریا کے کنارے رہتے ہیں, وہاں کرنا چاہتے ہیں, بڑا تاثیر رکھتی ہے سورہ قریش پانی کے قریب. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور خواتین کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ نادیہ علی شریف خواتین 13 رجب کو پڑھیں, تو وہ پڑھنے کے لیے کوئی تعداد ہے, یا ایک ہی دن میں پڑھ لیں یا 3 دن میں تقسیم کریں, کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں اس کے میں نے پھر یہ بات کہا کہ ہر خانوادے میں مختلف طریقوں سے نادیہ علی پڑھی گئی ہے. 2100 مرتبہ بھی پڑھی گئی ہے, اور بالخصوص ایک خاص طریقہ میں نے ابھی ویڈیو میں ابھی اپنی ویڈیو میں اجازت دی ہے کہ 13 رجب کو 720 مرتبہ, 14 رجب کو 720 مرتبہ, اور 15 رجب کو 721 مرتبہ یہ عمل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ پورے سال ان کی چلے گی. میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں, اور جو لوگ اتنا نہیں پڑھ سکتے بیماری کی وجہ سے, یا بیٹھا نہیں جاتا اس وجہ سے, یا کوئی مجبوری کی وجہ سے پرہیز نہیں کر سکتے اس میں, تو وہ 110 مرتبہ کر لیں. 3 دن؟ ہاں 110 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھیں اپنے. اچھا, مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 110 مرتبہ, تو سوال آتا ہے کہ تینوں دن میں 110 دفعہ یا 110 110 110 110 110 110, اور پھر 10 مرتبہ ہر نماز سے بعد پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اگر کسی کو جیسے پڑھائی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, جو پڑھ کر خیر دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات, جیسے سر میں درد ہونے لگتا ہے, کندھے بھاری ہونے لگتے ہیں, جسم میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے درود ابراہیمی کمال کا درود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اپنے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ پڑھ لے, اور پڑھائی ختم کرنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے. یہ روحانی طاقت کے لیے ہے, یہ انسان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ہم سنتے ہیں جیسے بزرگ پڑھائی کیا کرتے تھے بعض, تو ان کی مائیں ان کے لیے وہ کچھ مغزیات کا اہتمام کیا کرتی تھیں کہ جناب, لیکن بعض میں پرہیز ہوتا ہے نا, کہ جیسے چھوارا ہو گیا, چھوارا پرہیز میں آئے گا, جیسے گوند ہو گیا. میں ایک بتا رہے ہیں نا کہ اس کے اندر چاروں مغزیات ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں. بعض عمل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹ بالکل نہیں کھایا جاتا. اللہ. بعض عمل ہوتے ہیں اس میں فروٹ نہیں کھایا جاتا. بعض عمل ہوتے ہیں گوشت نہیں کھایا جاتا. بعض عمل ہوتے ہیں صرف یہ چیز کھائی جاتی ہے. بعض عمل ہوتے ہیں صرف آپ نے ایک مٹھی چاول کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کھانا. اس میں مالش بھی نہیں ہوگی؟ یہ چیز سر پہ جیسے مالش کر لی جائے کسی تیل کی, ہاں کر سکتے ہیں. خوشبودار نہ ہو یہ چلے گا؟ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ عمرے پہ جاتے ہو, احرام پہنتے ہو, تو کتنی احتیاطیں کرتے ہو آپ. سبحان اللہ. خوشبودار تیل بھی نہیں لگا سکتے اس میں. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی ایک ایسی عبادت میں ہوں جس کا مجھے حکم ہے. جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
हुजूर खैर मैं इधर सवाल कर रहा होता हूँ तो जब आप जवाब दे हाँ कॉल आ गई तो वो कॉल आ रही होती है तो मैं कॉल ठीक इसलिए है। नहीं ले पा रहा होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम विशाल से अस्सलाम। बात करें कराची से। अच्छा, मुझे 2 सवाल मुझे पूछने हैं डॉक्टर साहब से। एक ये है कि औरतों के जो नाज़े के दिन होते हैं उसमें जो तरक जलाली है वो कंटिन्यू रहेगा या हम चिकन या मीट वगैरह खा सकते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू और रहेगा। जी, परहेज जारी रहेगा। परहेज जारी रहेगा। अच्छा, सेकेंडली जब मैं ये कुरैश का पढ़ रही होती हूँ, जैसे सुबह मैंने रखा है 3 से 13 मरतबा पढ़ती हूँ और शाम में जो है मैं ये कहरी वाला करती हूँ, तो सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम मेरा आगे पीछे हो जाता है, तो इससे कुछ होगा तो नहीं है? आधा घंटा या 10-15 मिनट बच्चों की वजह से आगे पीछे हो जाता है, इससे कुछ होगा तो नहीं है? मैं उस पे फोकस करूँ कि नहीं मुझे टाइम की पाबंदी रखनी है? नहीं मेरी बहन, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक ओके यू मेरे सो मच। बहन, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मेरी इस बहन को खुश रखे कि इन्होंने सिर्फ सवाल पर फोकस किया, सवाल पूछे और इजाज़त ली। इस तरह से जब सवालात होंगे तो सुभान अल्लाह जवाब भी आसानी से दिए जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मौका भी मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मैं आयशा हाशमी बात कर रही हूँ आपके पास से। जी जी बोलिए। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो बहुत सिली सा क्वेश्चन है लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आता है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ कि ये डॉट हम ब्लैक कलर का क्यों रखते हैं? ब्लैक कलर की कोई खास तासीर है? रेड ऑरेंज ग्रीन क्यों नहीं रख सकते? ठीक है। और सेकंड मुझे ये पूछना था कि मुझे ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का ना थंडर फोबिया है, यानी बिजली की गरज जो जगह के होती है ना, तो मेरी ऐसी हालत होती है कि कोई देख ले तो वो क्या शायद ये नॉर्मल है, मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो उसके लिए कोई है इलाज ऐसा कि मेरा ये फोबिया खत्म हो? ठीक है, उसके लिए आप कुछ ठीक है मैं बता देता हूँ। देखें, हम ब्लैक डॉट अगर वाइट पेपर पे डॉट लगाते हैं ना ब्लैक का, तो वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नमूदार होता है। सही। कि जैसे इंसान की फितरी अमल है कि उसकी नज़र अगर किसी पे जाती है तो वो उसके नुक्स पे पहले पड़ती है, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा नज़र आने वाली हो। सही। तो इसलिए ब्लैक डॉट लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था इन्होंने? दूसरा सवाल फोबिया। हाँ, उसके लिए आप एक काम ये करेंगे, या हफीज़ो या सलामो, कम से कम हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। या हफीज़ु या सलाम, ये पढ़ें सर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, जो है वो जैसे ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि आप मुश्किल आमाल क्यों बताते हैं? मर्दों के लिए बताना है आपने सिर्फ, क्या ख़वातीन के लिए आपके पास कोई अमल नहीं है? ये सवाल आया है। देखें, मुश्किल अमाल तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। जिस दिन मैंने मुश्किल अमाल बताया उस दिन सिर्फ 10 लोग रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो ये जितनी सख्ती हम पे हमारे बुज़ुर्गों ने की है, हमारे मुर्शिद ने की है, अगर मैं उसका 10% भी इन पे करूँ ना तो आधे छट जाएंगे। तो वो तो बात वही कर रही हैं कि आप तो मर्द हैं ना, ख़वातीन के लिए कोई ऐसा? अल्लाह के वली, मैंने कितनी आसानी दी है और कितनी आसानी दूँ मैं। अमाल कोई भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम बनाते हैं। सही। अमाल कोई भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमें लगता है। अब औरतों की जिम्मेदारियां घरेलू निस्बत में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। उनको घर के काम भी करना है, घर के मामलात भी देखना है, घर को भी चलाना है। अब मर्द का काम क्या है? सिर्फ अपने बाहर की ड्यूटी देना, और घर में आने के बाद वो फारिग व तहसील हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर उसने अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारना होता है या फिर अपने कमरे में चले जाना होता है। लेकिन औरत ने शौहर के आने से पहले उसका खाना भी बनाना होता है,
اس کے بعد اس کو چائے بھی بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے پھر گھر کے پورے بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہوتا ہے، کپڑے کے پلانا، ہر چیز، مطلب عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے ایسا کہ میرے لیے مشکل ہے، ڈاکٹر صاحب مشکل عمل بتاتے ہیں، جبکہ مشکل نہیں ہوتا وہ، اور خیر ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے تو خیر مطلب یہ جس جواب عمل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائش ہونا، سمجھ لو وہی عمل تمہارے لیے بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری بیٹی ہے 23 سال کی، اور ان کو کم از کم 2-2.5 سال سے مسلسل ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کے پیٹ خراب رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے، میڈیسن بھی دلوائی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اسی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ بہت سارے پمپلز بھی ہیں، اور وہ مطلب کہہ رہے ہیں مستقل نشان اور پمپلز کی وجہ سے چہرہ بھی بس کافی خراب ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں پیٹ کیا خراب رہتا ہے؟ ان کو موشن رہتے ہیں، قبض رہتا ہے، یا ایسیڈیٹی رہتی ہے؟ دونوں چیزیں رہتی ہیں سر. اس میں موشن بھی کبھی بہت لوز موشن ہو جاتی ہے، کبھی 2-3 دن کانسٹیپیشن رہتی ہے، اور وہ کچھ بھی ذرا سا بھی بازار سے تو کھاتی نہیں، گھر سے بھی ہلکی سی مرچ زیادہ ہو جائے تو جلن ہوتی ہے، شدید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. اچھا تو ان میں انہوں نے کوئی میڈیسن استعمال کی ہے، رپورٹیں ٹیسٹ کرائی ہیں، اس میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کچھ بھی نہیں آیا، اس میں ایوری تھنگ از اوکے. وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ سینسٹیو ہے، یہ سوچ بھی زیادہ کرتی ہیں، ٹینشن لیتی ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے لیے سب سے بہترین ایک قہوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں آپ نے ادرک، پودینہ اور دار چینی، اس 3 چیزوں کا آپ نے ان کو قہوہ بنا کے پلائیں، اور کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے، اور آدھے گھنٹے پہلے قہوہ پی لیں. اس کے بعد ان کو پیاس لگے گی، پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ کھانا کھائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ تقریباً 3 سے 4 دن روٹین رکھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. یعنی دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ یہ پیے ہر کھانے سے پہلے؟ میری بہن صرف 1-2 دفعہ بہت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سبحان اللہ. حضور خیر دھونی دی جا سکتی ہے، یہ فلیتا جیسے دھونی دی جاتی ہے فلیتے کی، یا فلیتا دھونی کے لیے ہی ہوگا؟ اچھا فلیتا کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ہاں تو یہ بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے، پڑھائی کے دوران نہیں. پڑھائی کے دوران جو دھونی دی جاتی ہے نا، وہ پھر مختلف بخورات کی دی جاتی ہے. اچھا ہماری پڑھائی میں بخورات کا بڑا عمل دخل ہے. صحیح. خوشبوؤں کا بڑا عمل دخل ہے. ہاں مطلب جو ہے نا وہ یہ سوال کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے فلیتا کسی مقصد کے لیے بیان کیا ہے، تو وہ کیا اپنے چلے میں کامیابی کے لیے فلیتا جلا لوں؟ نہیں، اس میں نہیں جلا سکتا. اس میں کیوں جلائے گا؟ کس مقصد کے لیے جلائے گا؟ سوال پوچھنے والے نے پوچھا. تو اس میں فلیتا جلانا بنتا نہیں ہے. ہاں اگر مثال کے طور پہ وہ کسی کی حاضری کر رہا ہے، صحیح، تو پھر وہ فلیتے جلانے کے پھر طریقہ ہے. اب بعض ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ میں ایک اسم پڑھ رہا ہوں، میں سورہ قریش خیری پڑھ رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں کہ کسی مخلوق کو حاضر کرنا، تو اس کے لیے پھر فلیتا تیار ہوتا ہے، پھر وہ فلیتا بنایا جاتا ہے، پھر فلیتا جلایا جاتا ہے، پھر فلیتا جلایا جاتا ہے، تو اس کی آمد ہوتی ہے. صحیح. اس کے مختلف طریقے ہیں. ایسے طریقے ہیں شاہ صاحب کہ آپ عمل شروع کریں، پہلے دن بیٹھیں، وہ فلیتا جلائیں، آپ بولیں گے یہ کیا ہوا میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دھونی کے حوالے سے جو بخورات کا آپ ارشاد فرما رہے تھے. ہاں ہر پڑھائیوں کے دیکھیں مختلف بخورات ہوتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم نے بخورات تو نہیں بتائے ہیں اس میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو خوشبو پسند ہو آپ وہ خوشبو لگا کے پھر آپ اس کا استعمال کریں. صحیح. مطلب وہ خوشبو عطر کے طور پہ لگا لیں، یا آپ کو لبان کی خوشبو پسند ہے، سبحان اللہ، آپ لبان جلا لیں. آپ کو عود کی خوشبو پسند ہے، آپ عود کی لکڑی جلا لیں. آپ کو سندل پسند ہے، آپ سندل جلا لیں. یہ آپ کی اپنی کیفیت کے مطابق ہے، کیونکہ بعض خوشبوئیں ہمیں بہت اچھا فیل دیتی ہیں، بہت اچھا ہمیں محسوسات ہوتے ہیں، ہماری کیفیت بنتی ہے. اور بعض خوشبو سے ہمیں چڑ ہوتی ہے کہ ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، بھاری پن ہو جاتا ہے. تو وہ خوشبو جو آپ کو پسند ہو آپ اس کا استعمال کریں. پڑھائی کی خوشبو میں نے ابھی نہیں بتائی ہے.
کیونکہ وہ میں نے شعبان کے لیے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جس مہک سے جس خوشبو سے آپ محظوظ ہوتے ہوں وہ جلا لیں, وہ جلا لیں, اور جس سے آپ پریشان ہوں وہ ایسی نہ جلائیں کہ جناب بہت زیادہ بھاری بالکل ایسے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اور کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ میں خیر کال لے لوں. بالکل جس سے آپ کو آسانی ہو. خیر کال بھی رہ گئی. آپ کے ساتھ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں ایک کام کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب میری زندگی میں وہ واحد شخص ہیں پہلے کہ جن کو میں نے خود باقاعدہ دیکھا کہ انہوں نے 4 مہینے میں اپنا 24 کلو وزن کم کیا ہے. آپ حیرت کریں گے, آپ دیکھیں نا ان کو کہ جیسے بیچاروں کو کھانا نہیں دیا کئی عرصے سے, وہ کتنے اسمارٹ ہو گئے اب یہ. انہوں نے 4 مہینے میں کیا کیا ایسا کہ جو یہ 24 کلو ویٹ آپ نے کم کیا, اس کے کیا راز کیا, آپ نے کس طرح کیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں تاکہ یہ تو بھائی لوگوں کے لیے سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی روٹین کیا تھی کہ آپ نے 4 مہینے میں 24 کلو وزن کم کر لیا؟ حضور خیر کچھ پڑھائیاں شروع کی تھیں میں نے, تو وہ پڑھائیوں کے علاوہ بتائیے گا ذرا. جی مطلب نہیں پڑھائی تو نہیں بتا رہا, پڑھائی نہیں کر پائیں گے یہ آپ والی, ہاں کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی ریاضت ہے. تو وہ اس میں چونکہ وہ کچھ کھانا پینا تھا ہی نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اجازت لی تھی ایک ہم نے, اور وہ آپ سے ہی اجازت لی تھی. میں نے کہا میں انڈا نہیں چھوڑوں گا. اچھا. کیونکہ ڈائٹ کا مین جز ہی انڈا ہے. جیسے وہ آپ نے اجازت لی تھی کیا کہ میں کیلے بیچ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ انڈا خیر صبح ایگ کھا لینا, سلاد صبح نہار منہ, لیکن ابھی لوگوں کا پرہیز ہے. جی اسی لیے میں خیر لیکن آپ اپنا ڈائٹ پلان بتائیں. حضور خیر وہ پرہیز کھولنے کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور بہت سارا ہے وہ, میں انشاءاللہ پوری لسٹ پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن اور چوتھے دن اور اس طرح سے مطلب وہ ریاضت میں ہی چینج ہوتا ہے. اچھا بھائی, جو صاحب شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں تو ان کا بھی ماشاءاللہ اپنا روحانی جواہر کے نام سے, شاذلی جواہر کے نام سے ہے, وہاں پہ ان کا آفیشیل نمبر آپ خود لے لیجئے گا. ہمارے پاس تو دینا الاؤ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنی مشہور شخصیت ہیں, آپ ان کو جہاں بھی لکھیں گے نا سب سے پہلے شاہ صاحب ہی آ جائیں گے. آپ ان سے اپنا ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں اس کا ویٹ کم کرنے کا, اور بہترین ہے. اور باقی انہوں نے کچھ صفحوں بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ صفحوں بھی بڑے کمال کے ہیں. اصل میں اب ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے اتنا, کلینک پھر پیشنٹ اور پھر لیکچر اور پھر تاکلنگ اور پھر دوسرے لیکچر. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ کچھ ویٹ کم کرنے کے صفحوں بنائے ہوئے, کمال کے صفوف ہیں. اچھا وہ صفوف پہلے اپنے اوپر آزمائے ہیں اور دیکھا ہے میں نے کہ تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب اس پہ وہ نہیں لگائیے گا کہ بیفور اور آفٹر. سبحان اللہ. وہ تصویریں آپ نے مجھے تصویریں بھیجی تھیں, مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی. سبحان اللہ. حضور وہ کئی پیشنٹس, اور وہ اتفاق نسخے بھی ہمارے ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بتائے ہوئے نسخے ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب وہ کئی پیشنٹس آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کے والد صاحب پہلے تشریف رکھتے تھے, ان کا بتائیے گا. انہیں بتا رہا ہوں کہ حضور میں ہی بیٹھا ہوں. تو خیر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ برکت دے. اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو ہمارے دوستوں کی طرح ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کی آل سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وہ ہے. اور خیر آپ کا بہت ہی احسان اس طریقے سے رہا, حالانکہ ہمارا خاندان روحانی خاندان رہا ہے, اور نانا نے 20 سال کی عمر میں ہی سب کچھ دے دیا تھا, لیکن میں سب کچھ چھوڑ کر میں بس اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا تھا. آپ کو پتہ نہیں کس نے اشارہ دیا, آپ روز آ جاتے تھے گھر پر, آپ کا کان پکڑ کے لے کر آئے ہیں. ماں میں کہتا تھا حضور میں نے نہیں کرنا, آپ کہتے نہیں تمہارے اچھے بھی کریں گے, یہ الفاظ تھے آپ کے. اور پتہ نہیں کس نے آپ کو روحانی طور پر کیا اشارے رہے آپ کے کہ وہ شاگرد ہوں میں کہ جن کو آپ نے آ کر سکھایا کہ ایسے کرنا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان کے گھر جا کر ان کو سکھایا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے کہ جس طرح سے آپ عزتیں بھی دیتے ہیں اور برکتیں بھی آپ کی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور آپ کے شاگردوں کو, آپ کے مریدین کو آپ سے مزید اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے ہر اتوار کو اب ٹائم دینا ہے, مجھے نہیں,
اپنے چاہنے والوں کو. سبحان اللہ. حضور دن کوئی ڈیسائیڈ تو آپ جو حکم فرمائیں گے. میں تو وہ آج بھی میری وجہ سے یہ اپنا کلینک بند کر آئے ہیں, یہ ان کی محبت ہے. اور وہ جیسا آپ حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. کہ آپ کو تو معلوم ہے میرا کہ میں نے کبھی آپ کو کبھی نہیں کیا. سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ راہ عملیات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ کارواں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں ہی اپنے منزل کی طرف رواں. سوالات تو بہت تھے لیکن وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر گیا. جی ہاں, اسی لیے میں باقی اس کے علاوہ جب ہماری ویڈیو لائیو ہو جائے اپلوڈ ہو جائے گی آپ ہمیں کامنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ مجھے تو اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر ہماری ویب سائٹ ہو جائے گی لائیو. بلکہ ویب سائٹ لائیو ہو چکا ہے, سارا کام ہو چکا ہے نا. کیا چیز 24 گھنٹے کی پالیسی ہوتی ہے ان کی. تو بس آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ ویب سائٹ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس میں شاہ صاحب ویب سائٹ کے اندر اتنی کمال کے فیچرز ڈالے ہیں, کمال کی اس میں ایک اپلیکیشن اور تمام کے اس میں سارے پورٹل بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے نا آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا www.drabdulwajidchaudhry.com پہ. سبحان اللہ. آپ کو اپنے لیے عمل چاہیے, آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام ڈالیں گے, ٹھیک ہے. وہ میری اجازت سے کہ جن کے جو نام ہیں ان کے جو عدد ہیں ان کے عددوں کے مطابق میں نے عمل باقاعدہ طور پہ ڈلوائے ہیں اس میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بولتے ہیں کہ بھائی میرا نام شاہ صاحب ہے, اب میرے نام کا اسم اعظم نکال دیں. آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں اپنا نام ڈالیں اسم اعظم نکال لیں. سبحان اللہ. بڑی محنت کی ہے اس پہ, ہماری تقریباً پورے سال بھر کی محنت ہے اس پہ ویب سائٹ پر. سبحان اللہ. لیکن انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی لوگوں کی کہ جس میں لوگوں کو جواب بھی ملے گا, رسپانس بھی ملے گا اور ان کو آسانیاں بھی ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ تمام چیزیں آپ کی زیر نگرانی ہیں. مطلب میں یہاں پر ایک بہت کام کی بات بتانے لگا ہوں, کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ جو ہر کچھ ہی مل رہا ہے کہ اندر وہ اے آئی ہے. نہیں, اے آئی کو استعمال کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کو استعمال کیا ہے ہم نے. اب اس کو کیا معلوم کہ کسی کو کیا دینا ہے, مطلب کمانڈ آپ نے دی ہے اس کو. بالکل. اے آئی کو میں نے کہا کہ بھائی یہ حروف ہیں, یہ نام بنے, یہ اعداد بنے, اس کے عمل یہ ہیں. ہاں مطلب وہ ایسا نہیں ہے, مطلب آپ کی زیر نگرانی بالکل باقاعدہ مطلب توجہ اس میں رہے. اور باقاعدہ ایک خاص بات اس میں شاہ صاحب اور ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ہماری ویب سائٹ پہ انٹر ہوئے, آپ نے نام ڈالا, آپ کو عمل مل گیا. اب آپ کا کیلنڈر اسٹارٹ ہوگا, تاریخ ڈیٹ اسٹارٹ شروع ہو گئی آپ کے اس میں, آپ کے پورٹل پہ. آپ کا پورٹل بن گیا پورا اس میں, اور آپ کا دن شروع ہوگا کہ اس دن سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. آپ اگر بھول گئے مجھے کتنے دن ہو گئے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے پورٹل کھولنا, اس میں دیکھیں آپ کو 14 دن ہو گئے آج, 15 دن ہو گئے آج. وہ آپ کو ٹائمر بتا رہا ہوگا اور آپ کو نوٹیفیکیشن کرے گا, انڈیکیٹ کرے گا کہ پڑھائی کا ٹائم ہو گیا, آپ کی الارم بجے گا آپ کا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بڑی محنت کی ہے بچوں نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر واقعی وقت تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور چند سوالات ہی ہوئے, اور میں انشاءاللہ عزوجل دوبارہ سوالات لے کر حاضر ہوں گا, اور انشاءاللہ عزوجل میں ضرور حاضری دوں گا. اور اسی طرح یہ راہ عملیات کا سفر چلتا رہے گا, اور یہ رہنما اور یہ ہمارا قائد ہمارے ساتھ رہے گا. اور کیا ہی پیارا سفر ہے اور کیا ہی پیارا ہم سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو سلامت رکھے, اس ہم سفر کو سلامت رہے, یہ آستانہ سلامت رہے, اور یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے, مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ, اور نئے جوابات بھی ہمیں انشاءاللہ عزوجل حضرت کی جانب سے ضرور ملیں گی. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں محبت کا پیغام, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ